مختارہ مائی نے گھر میں ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی جس کی مدد سے وہ اپنے معذور بیٹے کی دوائی اور روٹی پوری کر رہی تھی، اور جب یہ سب مختارہ کی بہو دیکھتی تو اس سے پیسے مانگتی تو مختارہ کہتی مجھے دے نہیں سکتے تو مانگتے کس منہ سے ہو۔ ایک دن وہ شوہر سے بولی اماں اتنا پیسہ بیٹے پر ضائع کر رہی ہیں، ایسا کرتے ہیں رمضان کو زہر دے کر مار دیتے ہیں اور پھر سارا پیسہ اماں ہمیں کما کر دے دیا کریں گی۔ تو شہباز نے بیوی کے ساتھ مل کر رمضان کے کھانے میں زہر ملا دیا اور مختارہ مائی رمضان کو کھانا کھلا کر سو گئی، اور جب اگلی صبح بہو اٹھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اسی کے کیا ضرورت پڑی ہے مختارہ مائی اس عمر میں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ جوان بیٹا ہے تو صحیح کمانے والا، اس سے کہو کہ تمہارے سارے خرچے پورے کرے۔ تمہاری ہڈیوں میں اب اتنا دم خم کہاں جو اتنی مشقت اٹھاتی ہو؟ پڑوسن نذیرہ مختارہ مائی سے کہہ رہی تھی، جو تھیلوں میں سامان بھر کر آج ہی شہر سے لے کر آئی تھی۔ شہر آنے اور جانے کی مشقت اور خواری نے اس کے جوڑ جوڑ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسٹاپ پر بیٹھی درد سے کرا رہی تھی جب پڑوسن نذیرہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہی اب اسے سہارا دے کر گھر تک لے آئی تھی۔ کیا کروں نذیرہ، جانتی تو ہو اللہ نے اگر ایک جوان صحت مند بیٹا دیا ہے تو ساتھ ہی ایک معذور اور بیمار بیٹا بھی تو ہے، وہ بھی جوان جہان ہے، اس کی بھی 100 ضرورتیں ہیں، ہر مہینے اس کی مہنگی دوائی آتی ہے، یہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے مجھے اپنی یہ چھوٹی سی دکان چلانی ہی پڑتی ہے۔ شہباز یہ سارے خرچے پورے نہیں کرتا، وہ خود بیوی بچوں والا ہے، مختارہ مائی نے پردہ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ نذیرہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مختارہ مائی کا بڑا بیٹا شہباز اپنی کمائی کا 1 روپیہ مختارہ مائی کو نہ دیتا تھا، بلکہ وہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کے خرچے پورے کیا کرتا تھا۔ کمائی اچھی ہونے کے باوجود مختارہ مائی نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ شہباز نے چند روپے لا کر مختارہ مائی کے ہاتھ پر رکھے ہوں جن سے وہ اپنے معذور بیٹے رمضان کا علاج کروا سکتی۔ ماں تھی، ان کے دل کو تو کسی طور قرار نہیں آتا تھا۔ 20 برس کے جوان رمضان کو جب معذوری کے باعث چارپائی پر پڑا دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ قریبی سرکاری ہسپتال سے وہ اس کا علاج معالجہ کروا تو رہی تھیں، مگر دوائیاں مہنگی تھیں اور ہر مہینے خریدنی ہوتی تھیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ رمضان کا اگر مسلسل علاج معالجہ چلتا رہے تو شاید وہ کسی وقت میں ٹھیک ہو ہی جائے۔ مختارہ مائی جانتی تھی معذوری سے پہلے ان کا یہ بیٹا بالکل صحت مند تھا، بس اچانک ایک حادثے نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کیا اور وہ چارپائی پر آن پڑا تھا۔ اس کا علاج معالجہ کروانے کے لیے مختارہ مائی نے اپنے گھر کا تمام قیمتی سامان تک بیچ ڈالا تھا، لیکن علاج لمبا تھا۔ بس اسی سبب مختارہ مائی نے اپنے گھر کے بیرونی سمت والے کمرے میں ایک چھوٹی سی دکان ڈال رکھی تھی۔ وہ ہر ہفتے جا کر شہر سے سامان لایا کرتیں۔ گاؤں کے لوگوں کو شہر کا سامان پسند آتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ مختارہ مائی کی یہ چھوٹی سی دکان خوب چلتی تھی۔ اس دکان سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہوتی، اتنی کہ ان کی اور رمضان کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ گھر میں ہی بیچ میں دیوار اٹھا کر شہباز نے اپنا حصہ بنا رکھا تھا۔ اس حصے کی دوسری جانب شہباز کی بیوی روزانہ گوشت بنایا کرتی، مگر مجال ہے کہ کبھی ایک بوٹی بھی اس نے ساس یا چھوٹے دیور کے لیے بھیجی ہو۔ مختارہ مائی بھی دل پر پتھر رکھ کر صبر کر جاتی تھی۔ اس روز بھی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ مختارہ بی بی شام اندھیرا پھیلتے ہی دکان بند کر کے اندر آئی تو تھکاوٹ سے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا، مگر اس نے ابھی اپنا اور رمضان کا کھانا بھی بنانا تھا۔ وہ رمضان کی چارپائی کے پاس سے گزری تو اس نے منہ سے غوں غاں کی آواز نکال کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ منہ ٹیڑھا ہونے کے سبب وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا تھا۔ اماں رمضان کی جانب مڑیں۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا باتھ روم جانا ہے؟ مختارہ مائی نے پیار سے پوچھا، مگر اس نے اشارے سے سر ہلا دیا۔ اپنی ٹیڑھی میڑھی انگلیاں شہباز کے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ مسلسل منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ مختارہ مائی چند لمحے تک سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں، پھر اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ شہباز کے گھر سے مچھلی فرائی کرنے کی خوشبو آ رہی تھی۔
کیا بات ہے، مچھلی کی خوشبو آ رہی ہے وہاں سے؟ مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے؟ مختارہ مائی نے پیار سے پوچھا۔ رمضان زور زور سے اپنا سر ہلانے لگا۔ مختارہ مائی کو یاد تھا معذوری کے حملے سے قبل ان کا یہ بیٹا شہباز مچھلی بہت شوق سے کھایا کرتا تھا۔ مختارہ مائی نے رمضان کو پیار کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں جا کر حجاب سے تیرے لیے تھوڑی مچھلی لے آتی ہوں، تو فکر مت کر۔ مختارہ مائی نے بولا تو رمضان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ یہ گھر مختارہ مائی کے شوہر کا تھا۔ جب شہباز کی شادی ہوئی تو شروع میں اس کی بہو حجاب کی مختارہ مائی سے روزانہ لڑائی ہوتی۔ وہ مزاج کی تیز تھی، حالانکہ مختارہ مائی اسے کبھی کچھ نہ کہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے مختارہ مائی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ یہی وجہ تھی کہ روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر مختارہ مائی نے ایک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے شہباز سے کہا کہ گھر کے درمیان میں دیوار اٹھا کر اپنا حصہ الگ کر لو، مگر شہباز کو شاید ماں کا تھوڑا سا احساس تھا، اسی لیے اس نے اس دیوار میں ایک دروازہ رکھ چھوڑا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ دروازہ مستقل طور پر بند رہتا تھا۔ مختارہ مائی نے آگے بڑھ کر دیوار میں لگا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بار کھٹکھٹانے پر تو کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار دروازہ بجایا تو شہباز کے لڑکے نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ دادی کو دیکھ کر وہ خوشی سے چہکا۔ دادی آئی ہیں امی؟ مختارہ مائی نے اسے پیار کیا اور پوچھا کہ شہباز گھر ہے یا نہیں۔ بیٹے نے بتایا کہ شہباز ابھی تک گھر نہیں آیا ہے۔ مختارہ مائی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کچن تک چلی آئیں، جہاں اس کی بہو حجاب واقعی مچھلی فرائی کر رہی تھی۔ مچھلی کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ خود مختارہ مائی کا بھی اس شدید سردی میں مچھلی کھانے کا دل کر پڑا۔ کیسی ہو حجاب؟ انہوں نے پیار سے آگے بڑھ کر پوچھا، مگر حجاب نے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا، ٹھیک ہوں امی۔ آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ مختارہ مائی شرمندہ سی ہو گئیں۔ بیٹا میں تو روز ہی تمہاری خیر خیریت پوچھتی ہوں، اب پھر مجھے دکان بھی تو چلانی ہوتی ہے، اس لیے یہاں آنا کم کم ہی ہوتا ہے۔ مختارہ مائی نے کہا تو حجاب سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مختارہ مائی کو شرمندگی سی ہونے لگی، مگر رمضان کے لیے مچھلی لے جانا بھی ضروری تھا۔ آخر انہوں نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا، بیٹا وہ رمضان کا بہت دل چاہ رہا تھا مچھلی کھانے کا، تم اس مچھلی میں سے 2 ٹکڑے اٹھا کر مجھے دے دو۔ اب رات بہت ہو گئی ہے، میں باہر سے اس کے لیے مچھلی تو لا نہیں سکتی، چلو وہ یہی کھا لے گا تو بہت خوش ہوگا۔ مختارہ مائی نے کہا تو بہو حجاب یکدم پلٹی، توبہ ہے اماں، اگر اتنے عرصے بعد شہباز کوئی ڈھنگ کی چیز لے کر آئے ہیں تو آپ اپنے گھر سے خوشبو سونگھتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہیں۔ مچھلی پہلے ہی کم ہے، بچوں نے بھی کھانی ہے، میں نے بھی، اور ابھی تو شہباز بھی نہیں آئے، ان کے لیے بھی ان کا حصہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے میں اگر میں رمضان کے لیے مچھلی دے دوں گی تو پیچھے بچے گا ہی کیا؟ آپ خود ہی دیکھ لیں، ایسا کرتی ہوں میں ساری مچھلی آپ کو دے دیتی ہوں، اور میں اور میرے بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ حجاب اچانک ہی لڑنے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ مختارہ مائی گھبرا گئیں، ارے نہیں نہیں، اگر ایسا ہے تو تم رہنے دو، میں اسے کچھ اور کھلا دوں گی۔ وہ مایوس ہو گئی تھیں۔ حجاب ہوں کہہ کر دوبارہ سے چولہے پر مصروف ہو گئی۔ مختارہ مائی نے دیکھا کہ وہ اچھی خاصی مچھلی تھی جو حجاب نے فرائی کی تھی، اور ابھی کچی بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ حجاب انہیں مچھلی نہیں دینا چاہتی۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئیں تو رمضان امید بھری نظروں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر وہ زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ مختارہ مائی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ خود اپنے آنسو چھپاتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے جا کر 2 روٹیاں بنائیں اور چٹنی کے ساتھ لے آئیں، مگر رمضان ناراض ہو کر سو چکا تھا۔ مختارہ مائی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ اٹھا۔ آنسو پیتے ہوئے مختارہ مائی نے چند نوالے زہر مار کیے اور کھانا واپس کچن میں رکھ دیا۔ انہیں بہو کی حرکت ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھیں۔ یہ 2 روز بعد کی بات ہے، جب مختارہ مائی شام کو دکان بند کر کے گھر کے اندر آئیں تو بڑی خوش تھیں۔ آج وہ اپنے ہفتہ وار کمائی کو گن رہی تھیں۔ اس دفعہ ان کی آمدنی بہت اچھی رہی تھی۔ نوٹوں کو گنتے ہوئے وہ سوچ رہی تھیں کہ اس بار وہ رمضان کی 2 مہینے کی اکٹھی دوائی لے آئیں گی تاکہ ناغہ نہ ہو۔
عین اسی لمحے انہیں آہٹ کی آواز سنائی دی۔ مختارہ مائی نے چونک کر دیکھا تو دروازے سے شہباز اور اس کی بیوی حجاب اندر داخل ہو رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر خوش آمدانہ سی مسکراہٹ تھی۔ مچھلی والے واقعے کے بعد سے مختارہ مائی دوبارہ ان کے گھر نہیں گئی تھیں۔ وہ خاموش سی ہو کر انہیں دیکھنے لگیں۔ ارے امی، کیسی ہیں آپ؟ بڑے پیسے پکڑ رکھے ہیں ہاتھ میں، لگتا ہے دکان سے خوب کمائی ہو رہی ہے، شہباز نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، مگر حجاب کی نگاہیں تو ماں کے ہاتھ میں موجود نوٹوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ ہاں بیٹا، رمضان کی دوائیوں کے لیے پیسے الگ کر رہی تھی، مختارہ مائی نے رقم کو واپس بٹوے میں رکھتے ہوئے کہا۔ حجاب تھوڑی بے چین سی ہو گئی۔ وہ دراصل امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ چھوٹو اب اسکول جانے والا ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا داخلہ کروانا ہے، لیکن اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ہم نے پتہ کیا ہے تو وہاں ایڈوانس اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ اتنے پیسے شہباز کے پاس تو ہے نہیں۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ آخر چھوٹو کی دادی بھی تو پیسے کماتی ہیں۔ بھلا آپ ہم پر نہیں لگائیں گی تو کس پر لگائیں گی؟ ایڈوانس کی رقم کا آپ ہمیں بندوبست کر دیں، حجاب مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ شہباز بھی امید بھری نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ مختارہ مائی کو ایک جھٹکا سا لگا۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے شہباز اور حجاب کو دیکھا۔ میں بتا تو رہی ہوں کہ یہ پیسے میں نے رمضان کی دوائیوں کے لیے الگ کیے ہیں، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں دکان صرف اس لیے چلاتی ہوں تاکہ میری اور رمضان کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ تم دونوں کو تو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک وقت کی روٹی ہی بنا کر مجھے یا رمضان کو دے دو۔ اس کا بندوبست بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، بجائے مدد کرنے کے تم لوگ آ کر پیسے مانگ رہے ہو۔ جب مجھے کچھ دے نہیں سکتے تو لینے کا سوال کیسا ہے؟ مختارہ مائی کو تھوڑا غصہ آ گیا تھا۔ حجاب کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں شہباز، کس قدر بے عزتی کر رہی ہیں آپ کی امی۔ امی جان، چند پیسے ہی تو مانگے ہیں، ناک بن کر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی آمدنی پر۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ کس طرح دن رات نوٹ چھاپتی ہیں۔ اس عمر میں بھی اتنا لالچ ہے، توبہ توبہ۔ اپنے بیچارے بیٹے کا کوئی خیال نہیں جو اتنی سخت سردی میں بھی مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے۔ حد ہے لالچ کی۔ وہ اونچا اونچا بولتے ہوئے چھوٹو کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شہباز کے چہرے پر بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مختارہ مائی نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ بولا، اماں صحیح تو کہہ رہی ہے حجاب، اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ نے مجھے پیسے دینے سے منع کر دیا اور اپنے اسی معذور بیٹے پر لگاتی رہیں گی، جس سے آپ کو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شہباز نے ایک نفرت بھری نگاہ چارپائی پر ٹیڑے میڑے ہو کر لیٹے ہوئے رمضان پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مختارہ مائی کو بے حد افسوس ہوا۔ شہباز کی سوچ بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ اگلے دن ہی جا کر وہ رمضان کی ساری دوائیاں خرید کر لے آئی تھیں۔ چند دن مزید اسی طرح سر کے مختارہ مائی کی دکان کی کمائی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اب اپنی دکان میں کئی چیزیں رکھ لی تھیں۔ ان کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھ کر شہر سے سپلائر خود ان کی دکان میں چیزیں پہنچا جایا کرتے۔ شہباز اور حجاب یہ سب کچھ دیکھتے رہتے۔ اب روزانہ مائی مختارہ کے گھر سے بھی گوشت پکنے کی خوشبو آیا کرتی، جس سے انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب ان کی کمائی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک شہباز کا لگا لگایا کام چھوٹ گیا۔ وہ جس بھٹے پر کام کرتا تھا، اس بھٹے کے مالک نے بھٹا ہی فروخت کر دیا اور نئے آنے والے کو شہباز کا کام ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ سست اور کام چور تھا، اسی لیے اسے کام سے جواب دے دیا گیا۔ گھر میں رقم جوڑ کر رکھنے کی عادت نہ تو شہباز کی تھی اور نہ ہی حجاب کی۔ دونوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ روز کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ اماں سے بھی اس روز پیسے مانگ کر دیکھ لیے تھے، انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا تھا۔ شہباز مایوسی سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حجاب جو خاموش بیٹھی تھی اچانک اس کے قریب آئی اور چمک کر بولی، ساری فساد کی جڑ وہی رمضان ہے۔ اماں اتنا پیسہ کماتی ہیں لیکن جا کر رمضان کی دوائیاں خرید کر لے آتی ہیں، حالانکہ اتنی مہنگی دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود نہ تو اس کی معذوری میں کوئی فرق پڑا ہے اور نہ ہی اس نے کبھی ٹھیک ہونا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ ایسے معذور افراد کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ ایک مخصوص وقت آنے کے بعد خود بخود ان کی موت ہو جاتی ہے۔ مگر اماں تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں، اندھا دھند ساری رقم رمضان پر لٹائے جا رہی ہے، حجاب کہہ رہی تھی۔
शहबाज ने सर झटका। अब अम्मा को कौन समझाए, वो तो बिला वजह लाखों की रकम रमजान पर खर्च करती चली जा रही हैं। इन्हें कुछ कहना फजूल है, वो मायूसी से बोल रहा था। हिजाब ने अचानक ही अपना लहजा बदला और अपने अंदर प्यार समोकर बोली, अम्मा को समझाना अगर फजूल है तो कोई बात नहीं, आप इनसे बात करें ही मत कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा कर लें। हम इस वजह को ही ख़त्म कर देते हैं जिस पर अम्मा पैसे खर्च करती हैं। इसके बाद इनके हर पैसे पर हमारा ही इख्तियार होगा, क्योंकि हमारे अलावा इनका कोई और बचेगा ही नहीं। हिजाब की बात पर शहबाज ने चौंक कर सर उठाया था। क्या कहना चाहती हो तुम हिजाब? हिजाब ने लहजे को मज़ीद मीठा बनाया और बोली, रमज़ान एक बिल्कुल नकारा इंसान है। वो इस ज़मीन पर सिर्फ एक बोझ है। ऐसे माजूर अफराद भला जिंदा रहकर क्या करते हैं? खुद भी वो तकलीफ़ में है और इसने हम सबको भी तकलीफ़ में रखा हुआ है। क्यों ना हम इसकी तकलीफ़ को ख़त्म कर दें, खामोशी से इसे अगले जहान में पहुंचा दें, जहां आज नहीं तो कल हम सब ने ही जाना है। इसमें ऐसी कोई गुनाह वाली बात तो नहीं, हिजाब ने मासूम बनते हुए कहा था। शहबाज का रंग जर्द पड़ गया। लेकिन वो मेरा भाई है। जब वो बोला तो इसकी आवाज़ कमज़ोर थी। हिजाब इसके मज़ीद करीब होकर बैठ गई। भाई है तो क्या हुआ? आप कौन सा कोई बुराई कर रहे हैं? अपना और अपने बच्चों का भी सोचें। अम्मा की अच्छी खासी चलती हुई दुकान है, अगर वो आपकी हो जाए तो हमारे सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। हिजाब की बात पर शहबाज सोचने पर मजबूर हो गया था। वाकई वो सही कह रही थी। इसे मज़ीद कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। माँ की दुकान से होने वाली सारी आमदनी इसकी हो सकती थी अगर बीच में से सिर्फ रमज़ान हट जाता। ना चाहते हुए इसने हिजाब की बात मान ली थी। अगले दिन से हिजाब ने रोज़ाना मुख्तारा माई के घर जाना शुरू कर दिया। वो पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी वो शक्की फितरत की बिल्कुल ना थीं। हिजाब वहाँ जाती, खाना वगैरह पकाती, अपने और शहबाज का हिस्सा निकाल कर भी ले आती। मुख्तारा माई को इस पर कोई एतराज़ ना था, मगर वो नहीं जानती थी कि दर पर्दा दोनों मियाँ बीवी ने क्या प्लानिंग कर रखी है। शहबाज एक रोज़ बाहर से वापस आया तो इसने हिजाब को आवाज़ दी। हिजाब लपक कर गई तो शहबाज ने घबराए हुए अंदाज में दाएं बाएं देखते हुए एक सफ़ेद रंग की छोटी सी थैली हिजाब के हवाले कर दी। ख्याल रखना, ये बहुत ताकतवर जहर है, इसे कोई और हाथ भी न लगाए। बस ध्यान से आज रात रमज़ान के खाने में ये जहर मिला देना। सुबह हम सबके उठने से पहले ही वो मर चुका होगा और इसकी मौत से यूं लगेगा जैसे ये बिल्कुल तबई मौत है। शहबाज ने जहर की थैली हिजाब के हवाले की। वो खुशी से उछली तो पड़ी। जहर बिल्कुल मामूली मिकदार में था। वो खुशी खुशी अपनी चादर में छुपाकर किचन में चली गई। मुख्तारा माई ने किचन की तमाम तर जिम्मेदारी अब इसे दे दी थी और ख़ुद ज़्यादातर दुकान पर ही होती थी। हिजाब ने खाना तैयार किया और अलग अलग प्लेटों में सबका सालन निकाल दिया। रमज़ान वाली प्लेट में इसने जहर का सफूफ छिड़का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब आएगा मज़ा। सुबह तक इस नकारा से तो जान छूट जाएगी। नफ़रत अमेज़ लहजे में कहते हुए इसने रमज़ान की रोटी और सालन एक जगह पर रखा और इसे ढक दिया। फिर इसने शहबाज और अपना सालन निकाला, क्योंकि इसे भूख लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो सालन लेकर जाती, अचानक इसका बेटा पेट पकड़े इसके पास आ गया। अम्मी, वॉशरूम जाना है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो यूं नीचे बैठ रहा था जैसे इसे इमरजेंसी हो। हिजाब लपक कर इस तक आई और इसका हाथ पकड़कर इसे वॉशरूम ले गई। बच्चे का पेट खराब हो रहा था। हिजाब को इसे धुलाने में थोड़ा वक्त लग गया। उसी लम्हे शहबाज अंदर दाखिल हुआ। खाना ले आओ यार, सख्त भूख लग रही है, मुझे कहीं काम से भी जाना है, शहबाज ने कहा। हिजाब के जहन से जहर वाली बात निकल गई थी। बच्चे की खराब होती तबीयत की वजह से वो पहले ही थोड़ा उलझी हुई थी। इसने तिनक कर कहा, वहाँ किचन में खाना डालकर रखा है, उठाकर ले आएं, मैं इधर मसरूफ़ हूँ। हिजाब की बात पर शहबाज फ़ौरन किचन में गया। सामने ही दो जगह पर खाना रखा हुआ था। एक खाना प्लेट में था और इसके नीचे चंगेर में रोटियां भी थीं। शहबाज ने वो उठा ली और अपने हिस्से में चला गया। हिजाब भी बच्चे को लेकर सीधा अपने हिस्से में जा पहुंची। शहबाज खाना खा रहा था, बच्चा भी खाना मांगने लगा, तो हिजाब अपना और इसका खाना लेने के लिए वापस मुख्तारा माई के हिस्से में आई, जहां मुख्तारा माई चंगेर में रखी हुई रोटी और सालन रमज़ान के सामने रख रही थीं। हिजाब मुस्कुरा उठी, आज आखिरी खाना खा रहे हो, पेट भर कर खाना, वो दिल ही दिल में बोली और अंदर किचन में चली गई।
پتیلے میں سے سالن اور روٹیاں نکال کر وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر واپس آئی اور اسے کھانا کھلا کر خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ منتظر تھی کہ کب رات میں مختارہ مائی کے گھر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ خوشی خوشی وہاں جا کر رمضان کی موت کا منظر دیکھے۔ اسے لیٹے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ان کا دروازہ کھٹکا۔ حجاب خوشی سے اچھل پڑی۔ لگتا ہے زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے جو اماں پریشان ہو کر بلا رہی ہیں۔ حجاب نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مختارہ مائی کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، آج ادھر ہی آ کر سو جاؤ، مجھے بڑی پریشانی سے ہو رہی ہے۔ 2 دن سے میں تمہارے مرحوم ابا جان کو بھی خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں رات میں میری طبیعت خراب ہو جائے تو میں تمہیں یہاں کیسے بلانے آؤں گی؟ مختارہ مائی نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ آج کل حجاب ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ حجاب دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، مرحوم ابا جان تو خواب میں آئیں گے ہی نا، رمضان کو لینے جانا ہے انہوں نے۔ لیکن اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ اماں جان، شہباز تو سو گئے ہیں، میں اور چھوٹو ہی آپ کے پاس آ کر سو جاتے ہیں، حجاب نے کہا اور چھوٹے کو اٹھا کر مختارہ مائی کے حصے میں آ گئیں۔ مختارہ مائی نے اس کا بستر بچھا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے چارپائی پر لیٹ گئیں۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آ گئی، مگر لاشعوری طور پر ہی وہ رمضان کی گھٹی گھٹی سی چیخیں سننے کے لیے بے تاب تھی۔ مگر رات حیرت انگیز طور پر سکون سے گزر گئی۔ صبح حجاب کی آنکھ کھلی تو اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمضان، رمضان کہاں ہے؟ اس نے اٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ مختارہ مائی کو تھوڑی حیرت سی ہوئی۔ وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان اپنی چارپائی پر لیٹا ہے، وہ جلدی اٹھ گیا تھا، میں نے اسے ناشتہ کروا دیا ہے، تم اپنا اور شہباز کا ناشتہ بنا لینا، میں اب دکان پر جا رہی ہوں، مختارہ مائی نے مصروف سے انداز میں کہا، مگر حجاب کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا رمضان اٹھ گیا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے ناشتہ بھی کر لیا؟ اس کے منہ سے کئی سوالات نکلے۔ مختارہ مائی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو حجاب؟ حجاب نے بڑی مشکل سے اپنے کھلے ہوئے منہ کو بند کیا اور جلدی سے اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ باہر برآمدے میں رمضان کی چارپائی پڑی تھی اور اس پر رمضان لیٹا تھا۔ وہ زندہ تھا، اس کے ہلنے جلنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ زہر نے اس پر کوئی اثر نہیں دکھایا۔ حجاب کا دل بیٹھنے لگا، اسے اچانک غصہ آیا۔ نہ جانے شہباز کہاں سے زہر اٹھا لائے تھے، ذرا بھی اثر نہیں ہے اس میں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ بغیر ناشتہ کیے ہی وہ غصے سے کھولتے ہوئے دروازہ کھول کر اپنے حصے میں آئی۔ شہباز، شہباز اٹھو ذرا، ہمیشہ اپنی طرح نکارا چیز ہی لانا، ذرا بھی اثر نہیں تھا اس زہر میں، جا کر دیکھو تمہارا وہ معذور بھائی تو ابھی تک زندہ سلامت ہے۔ وہ اپنی ہی جھونک میں کہتی ہوئی اندر آئی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے چارپائی پر شہباز مڑے توڑے انداز میں لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور حلقوں سے باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور رنگت بالکل نیلی پڑی ہوئی تھی۔ حجاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ دوڑ کر آگے بڑھی، اس نے شہباز کو ہاتھ لگایا، لیکن اگلے ہی پل جیسے اسے کرنٹ سا لگا۔ شہباز کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اکڑا ہوا تھا، وہ مر چکا تھا۔ حجاب کو یقین کرنے میں کچھ وقت لگ گیا، وہ بار بار شہباز کو ہلاتی جلاتی، لیکن اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ نہ جانے رات کس وقت تڑپتے ہوئے اس کا سانس نکل گیا تھا۔ حجاب کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکلی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ جب وہ بچے کو لے کر واش روم میں گئی اور شہباز کھانا لینے کے لیے کچن میں گیا تو اس نے رمضان کے لیے ڈالا ہوا کھانا اپنے لیے اٹھا لیا تھا اور وہی کھانا کھانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ وہ کربناک انداز میں چیخنے لگی، شہباز، شہباز اٹھو، ہمارا چھوٹا سا ایک بچہ ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ وہ روتے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہاں سننے کے لیے کون موجود تھا؟ اپنے حصے میں دکان کھولتی مختارہ مائی حجاب کی چیخو پکار سن کر چونک اٹھی تھیں۔ وہ یکدم گھبرا کر اس کے حصے میں آئی۔ سامنے ہی چارپائی پر شہباز مردہ حالت میں پڑا تھا۔ مختارہ مائی کا دل ہاتھوں میں آ گیا، وہ بھی لپک کر آگے آئیں، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ وہ بار بار پوچھ رہی تھی، مگر حجاب کسی بات کا جواب دینے کے لائق نہیں تھی، وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ پچھتاوے کا شدید احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔
اسی پچھتاوے کے زیر اثر اس کے منہ سے اعتراف جرم ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا اماں، کیونکہ میں نے کل رات رمضان کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ میں اور شہباز چاہتے تھے کہ رمضان مر جائے اور آپ اپنے سارے پیسے ہم لوگوں کو دیا کریں۔ آپ لاکھوں روپے اس کی دوائیوں پر نہ خرچ کیا کریں۔ ہم لوگ روپے پیسے کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم جیتے جاگتے انسان کو مارنے کی سوچنے لگے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ زہر والا کھانا شہباز نے کھا لیا۔ شاید میں رات کو ان کے پاس ہوتی تو انہیں بچا لیتی، لیکن شہباز ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے چارپائی پر پڑے شہباز کی لاش کو دیکھا، جو اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے چل بسا تھا۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حجاب بری طرح سے رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، لیکن مختارہ مائی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ شہباز کے گناہ کی خبر ملنے کے باوجود ان کے دل سے اس کی محبت ختم تو نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کا بیٹا تھا۔ پولیس آ گئی تھی۔ شہباز کی نیلی پڑتی رنگت، اکڑا ہوا وجود اور حجاب کا بار بار اعتراف جرم کرنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ اقدام قتل میں ملوث تھی۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کر لیا تھا۔ ننھا چھوٹو دادی سے جا کر لپٹ گیا تھا۔ مختارہ مائی نے بے اختیار سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ ایک ہی رات میں ان کے گھرانے کو کتنے بڑے بڑے صدمے ملے تھے، صرف اس وجہ سے کہ شہباز اور حجاب اپنا دل کشادہ نہ کر سکے اور وہ اپنے معذور بھائی رمضان کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکے تھے۔ شہباز کو دفنا دیا گیا تو مختارہ مائی بجھے دل کے ساتھ اپنے حصے میں لوٹ آئیں۔ ایک ہی دن میں گھر میں چاروں طرف سے ویرانی جیسے برسنے لگی تھی۔ رمضان ابھی تک وہیں چارپائی پر لیٹا منہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ شاید اس نے اپنی موت تک ایسا ہی رہنا تھا۔ مختارہ مائی خاموشی سے چھوٹو کے ساتھ لیے بیٹھ گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رمضان کے نہ مرنے پر اللہ کا شکر ادا کریں یا شہباز کے مرنے پر اللہ سے شکوہ کریں، مگر ایک بات تو طے تھی، حجاب کو اس کے کیے کا سفر مل چکا تھا۔